أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، جہاں اس نے بے پناہ نعمتیں مادی طور پر نصیب فرمائی ہیں. خدا متعال نے ان مادی نعمتوں سے بڑھ کر معنوی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں. ہدایت خدا متعال کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو خدا متعال نے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین ہمیں نصیب کی، اور اسی کے اندر سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی. اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت خدا متعال نے نصیب کی. بہت ضروری ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے، اس کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے نعمتوں کے اندر، نعمتوں کی قدر شناسی ہوتی ہے، کفران نعمت سے انسان بچتا ہے. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا اور ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل. خدا متعال نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جن چیزوں میں انسان اختلاف کرتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے، قرآن ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جن چیزوں میں انسان میں تنازع ہے، جھگڑا ہے، حق کو سمجھنے میں انسان کے اندر مشکل ہے، قرآن کریم ان تمام اختلافات کو ختم کر دیتا ہے. مثلا انسان نہیں سمجھ پا سکتے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. جتنے بھی انسان کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ میٹر کے اندر ہے، میٹیریل آبجیکٹس کے اندر ہے، لیکن جو چیزیں نان میٹیریل ہیں، سائنس کے پاس ظاہر ہے ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ اس کو جان سکے، کم از کم اب تک نہیں ہے. تو اگر انسان کے پاس یہ سوال اٹھے کہ بھائی اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو یہ وہ سوال نہیں ہے جس کا جواب سائنس دے پائے گی. یہ کوئی ایسا ہمارے پاس علم لانا پڑے گا ہمیں جو میٹر کی لمٹ سے باہر نکلے. کم از کم سائنس کے پاس یہ لمٹ لگی ہوئی ہے. البتہ پتہ نہیں، جہاں تک سمجھ میں آتا ہے ابھی، ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس کی ایکسپرٹ نہیں ہیں، بہت جانتے بھی نہیں ہیں، بلکہ صرف سنتے ہیں کہ مثلا یہ جو فزکس کے اندر نئی برانچز ہیں، کوانٹم فزکس، اور یہ بلیک ہولز کے اوپر کام کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000 ایٹمز کو انہوں نے سپر پوزیشن کیا ہے کوانٹم فزکس میں. تو یہ پرومسنگ ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، اور یہ لوگ شاید کسی نتیجے تک کچھ عرصے کے بعد ان نتیجوں کے علاوہ پہنچ جائیں گے جس میں مادیات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں.
تو یہ چیزیں شاید پاسبل ہو جائیں، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے، فی الحال اس طرح سے ہے۔ دین کا ایک کام یہ انسان کی آنکھوں کو کھولتا ہے کہ وہ اس کے اندر محدود نہ ہو۔ دین ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانے کا موقع دیتا ہے، تو اس سے لوگ بعض اوقات غلط بھی سوچنے لگتے ہیں۔ مثلا کیا مثال دیں گے اس کی؟ مثلا جیسے بارش کی مثال۔ دنیا میں بارش کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کے اوپر محنت ہوتی ہے، پریڈکشنز ہوتی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور ان پریڈکشنز کے تحت ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی مثلا کل پرسوں 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد بارش کا یہ چانس ہے۔ سائنس یہ کر سکتی ہے کہ وہ بارش کے بارے میں مثلا پریڈکشن کرے، اس میں صحیح بھی ہوگا، کبھی غلط بھی ہوگا، لیکن کسی بھی صورت میں سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکے گی کہ یہ بارش بہرحال ہمارے لیے برکتوں کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ ہمیں نہیں بتا پائے گی۔ مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سائنس یہ تو ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ مرد ہونے کا چانس زیادہ ہے، لڑکا ہونے کا چانس زیادہ ہے، لڑکی ہونے کا چانس زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سائنس یہ نہیں بتا پائے گی کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ سائنس کی بس میں نہیں ہوگا، وہ ان اسباب کو مانیٹر کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، ہم اتنی کیلکولیشنز کے ذریعے سے یہ تو دیکھ پائیں گے کہ مثلا ہمارے پاس کتنے میٹیریل ایسڈس ہیں، ہم اپنے بچے کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں مادی اعتبار سے، لیکن کیا باپ عمل صالح چھوڑ کے جا رہا ہے اتنا کہ جس کی وجہ سے اس کا بچہ خدا کی پناہ میں آ جائے؟ اور یہ قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے، کان ابوہما صالحا، حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں باپ صالح تھا، تو باپ کے صالح اعمال بچے کی مال کے دفاع کے لیے کافی ہوئے، چونکہ باپ صالح تھا خدا نے اس کے مال کا دفاع کیا۔ یہ ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، یہ وہ جگہ جہاں ہمیں دین سے مدد لینی پڑے گی کہ بھئی کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ انشورنس تو چھوڑ سکتے ہیں، پلاٹس اور مکان بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ دین ہمیں بتائے گا کہ بھئی کتنے عمل صالح چھوڑیں تاکہ اولاد کے مثلا کام آ سکیں۔ تو یہ کچھ موضوعات ہیں ایسے کہ جو ہمارے سامنے نئے چیپٹرز کھلتے ہیں اور اس کی ہمیں گہرائیوں میں بعض اوقات جانے کا موقع ملتا ہے دین کے ذریعے سے۔ ایک اور مثال اس سلسلے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ چونکہ درود بھیجا آپ نے تو اس اعتبار سے بھی ذہن میں مثال آتی تھی، قرآن کریم نے 2 مورد ایسے بیان کیے ہیں کہ اگر یہ 2 مورد ہوں تو خدا متعال قوم کو عذاب نہیں کرے گا، قرآن کریم نے بیان کیا۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبے کے اندر اس کو بیان کیا ہے، مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم نے 2 مورد بیان کیے، کہا کہ جب تک اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں خدا عذاب نہیں کرے گا، اور دوسرا مورد فرمایا کہ جب تک تم استغفار کر رہے ہو خدا تمہیں عذاب نہیں کرے گا۔ مولا نے خطبے کے اندر فرمایا کہ خدا نے جو تو تمہیں 2 امان دی تھیں ان میں سے ایک امان جا چکی ہے، اب جو دوسری امان تمہارے پاس رہ گئی ہے یعنی استغفار، اس کے اوپر محنت کرو، اس کے اوپر محنت کرو۔ تو مثلا اس سے کیا رزلٹ نکالیں؟ ایک رزلٹ نکالتے ہیں اور یہ سب بیان کرتے ہیں علماء وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی زندگی میں روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار ہونا چاہیے، کم از کم 70 مرتبہ۔ اور کب ہونا چاہیے؟ مثلا کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ فجر کے اذان فجر سے پہلے آپ 70 مرتبہ استغفار کر چکے ہوں، چونکہ وہ وقت بھی مغفرت کا ہے، وہ وقت بھی مقام محمود کا ہے، آیات کریمہ کے مطابق خدا کے نزدیک مشہود ہے، خدا اس وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی فجر سے پہلے 70 دفعہ کر لے بہت ہی اچھا ہے، نہیں کر سکا دن میں کوئی ٹائم رکھ لے جس میں 70 مرتبہ استغفار کر لے۔ تو اللہ کے نبی کے وجود کے ظاہری وجود کے بھی دنیا سے جانے کے بعد 70 مرتبہ استغفار کا دروازہ خدا متعال نے کھلا رکھا ہے۔ اچھا، یہ دنیا احساس کر پائے گی کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، وہ کسی کیلکولیشن میں نہیں آ پائے گا، کسی مٹیریل کیلکولیشن میں نہیں آ پائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، امیر المومنین نے فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہیں تمہارا اس کے اوپر اثر ہوگا۔ اسی طرح ایک بہت عجیب آیت کریمہ خدا متعال نے ارشاد فرمائی، خدا متعال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، مضبوط بات کرو، بات ہلکی مت کرو۔
اس کو عرض کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب. قولوا قولا سدیدا، بات ایسی کرو جو مضبوط بات ہو. مثال کے طور پر کیسے ہوگا؟ جیسے ہم بہت زیادہ اس کے اوپر مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں، مت کہ میں وہاں پہنچ گیا، ابھی کچھ میٹرز باقی ہیں. آپ کی بات میں وزن نہیں رہے گا. جیسے کوئی پوچھے کتنے بجے مجلس شروع ہوئی، نہیں بولو مثلا 9:45 9:10 مثلا. کیوں؟ شاید 2-4 منٹ اوپر نیچے ہوا ہو. قولوا قولا سدیدا، مضبوط بات کرو. تو مثال کے طور پر حق اور باطل کو معین کرنا ہے، یہ آدمی اچھا ہے یا برا، کھٹ سے کہہ دے نعوذ باللہ تعالیٰ برا ہے. کیوں؟ کہاں سے دلیل آئی ہے؟ دلیل یہ تھی کہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا. تو میں حق اور باطل پہ کیا معیار ہوں؟ میں کہاں سے یہ طے کر رہا ہوں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو تھوڑا احتیاط کرے آدمی. قولوا قولا سدیدا، مضبوط بات کرو. ایک جملے کے اندر بات وہ کرو جس کو قیامت کے دن خدا تم سے پوچھے جواب دے سکو، کیوں کہا تھا تم نے. اور امیر المومنین کا فرمان اس پہ ابھی عرض کریں گے. اگر کوئی یہ کرے تو کیا ہوگا؟ اچھا، قرآن کریم کیا کرتے جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر ایک حصہ ارشاد فرماتا ہے، دوسرا حصہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. جو فرمایا مثلا، بہت ہی مثال عرض کرتا ہوں کہ اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ، جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تو 2 ریزن پتہ چل گئے، فاثبتوا واذکروا، اور رزلٹ کیا ہوگا؟ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1 اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر 2 قولوا قولا سدیدا، بات مضبوط کرو. 2 رزلٹ نکلیں گے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی خدا اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کی خدا اصلاح کر دے گا. عزیزان محترم، یہ شاید ابھی آپ کو مجھے احساس نہ ہوا ہو کہ اعمال کی اصلاح کا مطلب کیا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. مشہور و معروف مثال ہے، مولانا صادق حسن صاحب کے زمانے سے چل رہی ہے. مولانا صادق حسن نے بہت کام کیا ہے واقعاً. جو ارلی 80s میں جب بہت کم کوئی یہاں پہ کام کرتا تھا، اس زمانے سے وہ کام کر رہے تھے. تو اس زمانے کی مثال ذہن میں آتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی مرجع تقلید تھے اور ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ کوئی عورت پریگننٹ تھی، وہ مر گئی ہے، تو اب کیا کریں اس کو؟ آیا اس کی ڈیڈ باڈی کو چیر کر اس بچے کو نکالیں یا اس کو دفنا دیں؟ تو انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس میں وجہ نظر نہیں آ رہی، اس کو دفنا دو. وہ گھر واپس آئے تو کوئی اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آغا صاحب، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ اس کو مت دفناؤ اور بچے کو نکال لو، وہ بالکل صحیح تھا، بچہ زندہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ میں نے کب کہا؟ کہ نہیں، آپ کا بندہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیر لو اور بچے کو نکال لو، بچہ زندہ ہے. تو کہنے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ مولا نے میری نصرت کر دی کہ بچے کو بچا لیا. انہوں نے دروازہ بند کیا. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، کل سے فتوے کا دروازہ بند ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا. آج میرے فتوے کی وجہ سے ایک بچہ مر سکتا تھا، وہ تو شکر ہے کہ امام نے لطف کر دیا اور اس بچے کو بچا دیا، یہ رسک میں نہیں لوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اب لوگوں نے بہت کہا کہ بھائی امام تو آپ کی نصرت کر رہے ہیں، بچے کو بچایا ہے، اس کا مطلب امام نصرت کر رہے ہیں، آپ ہمت کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں دوبارہ رسک نہیں لوں گا. یہاں تک کہ خود امام تشریف لائے خواب میں اور کہا کہ تم فتویٰ دو، تمہاری غلطیوں کو ہم سنبھالیں گے، ہم سنبھالیں گے ان کو. اس کو کہتے ہیں اصلاح عمل. یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے کاموں کی اصلاح کرے گا. کیا مطلب؟ غلطی بھی کرو گے نا، خدا سنبھالے گا. غلطی بھی کرے تو خدا سنبھال لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تمہارے گناہ پچھلے گزر چکے ہیں ان کی خدا استغفار کر دے گا، انہیں خدا بخش دے گا. تو زندگی میں آپ کو اگر کچھ چاہیے اس دنیا سے نا، تو یہی 2 چیزیں چاہیے کہ کوئی ایسی آپ کو سپورٹ مل جائے کہ غلط بھی کریں تو سنبھال لے کوئی، اور جو پچھلے غلط کیے ہیں وہ بخش دیے جائیں. معاملہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو اس دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں. یعنی مثلا اگر کوئی اس جگہ پہ پہنچ جائے تو یہ وہ شرط وثیق ہے جس کو امام نے کہا تھا جب تک ناؤ موت کی آرزو نہیں کرنا.
کہ اگر کوئی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے تو خدا سے کہ خدایا بسم اللہ اب لے چل، کیونکہ معاملہ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ. تو اتنا بڑا اثر ہے کس بات کا؟ قولاً سدیدا، مضبوط بات کرو. اب یہ جو مضبوط بات ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جو مولا کا مکتوب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ یہ مضبوط بات کی مثال کیا ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی اللہ ایک بار پھر مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اگر آپ کے ذہن میں ہو، صرف تکرار کی خاطر عرض کر رہا ہوں، کل 3 باتیں مولا کے فرمان سے عرض کی تھیں. کہا تھا وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيَكْرِهُهُ لِغَيْرِهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. اس عمل سے بچو جس کے لیے انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہے، عامہ مسلمین کے لیے پسند نہیں کرتا. اور اس عمل سے بچو جس کو وہ چھپا کے تو انجام دے سکتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے کرے گا تو شرم آئے گی. اور اس عمل سے بچو کہ جب اس کے بارے میں کرنے والے سے سوال کیا جاتا ہے تو یا اس کو مشکل پڑ جاتی ہے، انکار کر دیتا ہے، یا اس کو عذر پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کیوں کیا تھا. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضًا لِنَبَالِ الْقَوْمِ. اپنی عزت اور آبرو کو لوگوں کی تیروں کا نشانہ مت بناؤ، لوگوں کے تیروں کا نشانہ مت بناؤ. تھوڑا سا اس جملے کو عرض کرتا ہوں پھر ان کلمات کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. بعض اوقات معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ہوتا حلال ہے، کرنے والا کرے تو غلط فہمی کا چانس بہت زیادہ ہے. ہوتا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا چانس بہت زیادہ ہے. مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں بالکل عوامی مثال، میں دماغ میں بعض اوقات عوامی چیزیں آ جاتی ہیں تو میں ویسے ہی بولتا ہوں. پھر مثلا میں اس لباس میں باہر کھڑے ہو کے ریڑے پہ کچھ کھاؤں، اچھا لگے گا؟ ذرا مشکل ہے. آپ بھی کہیں گے کہ بھائی کیا ضرورت تھی یہی لباس پہن کے کرنے کی؟ بھائی کم از کم آپ ایسا کرتے کہ کچھ اور طریقے سے اس کو کر لیتے. اچھا اب یہ کام حرام ہے کیا؟ نہیں. مکروہ ہے کیا؟ نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ میں لوگوں کی زبانوں کو کھولنے کا موقع ملے گا. ایسی بات جس کے کوئی نہ لینا نہ دینا، نہ کوئی ضرورت نہ کوئی حاجت، بلا وجہ میں ایک کام انسان انجام دے، بعد میں ایک مصیبت اپنے سر کے اوپر اٹھائے. ایسا کام کیوں کرے؟ امام فرما رہے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کی تیروں کے نشانے پہ مت رکھو بلا وجہ میں. کیا ضرورت ہے ایسا کوئی کام کرو؟ ہاں ایک دفعہ معاملہ حق اور باطل کا ہے کہ میں مثلا ایک چیز کو حق دیکھ رہا ہوں، ایک چیز کو باطل دیکھتا ہوں. اس حق کا دفاع کروں تو لوگ میرے اوپر تیر برسائیں گے. بسم اللہ برساؤ. حق اور باطل کا معاملہ ہو تو ڈٹ جاؤ، کوئی معاملہ نہیں ہے، بولنے دو، جو بولتا ہے بولنے دو. ایک دفعہ یہ ہے کہ سب کوئی باطل کر رہے ہیں، کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا نہیں ہے. ایک آدمی مثلا نہی عن المنکر کرتا ہے، پورے منکر کرنے والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے غلط ثابت کریں. کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے وظیفہ ختم نہیں ہوتا، اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ایک دفعہ معاملہ حق اور باطل کا ہے، ایک دفعہ معاملہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے. وہ بسم اللہ وہ انسان کرے، وہ تو جتنا کرے گا اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اس کا. ایک دفعہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک کتاب ہے مثلا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہسٹری کے اندر، بلا وجہ میں آدمی اٹھا کر اس کتاب کا ایسا تذکرہ کرے اور اس کا دفاع کرنا شروع کر دے. پتہ چلے اس کے نہ کوئی پڑھنے والا تھا نہ کچھ تھا، الٹا آپ کے اوپر مصیبت آ گئی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. تو اس کام کو امام فرما رہے ہیں کوئی ایسا کام مت کرو جس میں بلا وجہ میں لوگوں کی تہمت کا نشانہ بنو. دیکھ کے کام کرے. انسان کی ایک ہی زندگی ہے، اس ایک زندگی میں ایک دفعہ بعض اوقات کوئی غلطی کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کئی سال تک اس غلطی کو دفاع کرنے میں وقت گزر جاتا ہے. قوم کا بھی وقت برباد ہوتا ہے، نہ معنی نہ مطلوب کچھ بھی نہیں، اور اس کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں. اس کو امام فرمانے احتیاط کرو اور اپنے آپ کو ایسی کسی جگہ کے اوپر مت لے کے جاؤ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. اب وہ جو قول کے بارے میں ہے،
یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسِ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كِذْبًا، ہر وہ بات جو تم نے سنی ہے لوگوں کو مت سناؤ، یہ تمہارا جھوٹا بننے کے لیے کافی ہے۔ آدھا واٹس ایپ بند ہو گیا آدھا واٹس ایپ بند ہو گیا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسِ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كِذْبًا، جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سب لوگوں کو مت سناؤ، یہ جھوٹ کے لیے کافی ہے، یعنی جو یہ کرے گا وہ جھوٹا ہو گیا۔ اچھا اب وہ لکھتا بھی ہے نیچے فارورڈڈ میسج، اچھا اس سے جو تم نے بات پھیلائی ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا کیا؟ نہیں، کیوں؟ بات تو پھیلا دی نا، لکھا ہے فارورڈڈ میسج، میں نے نہیں کہا تھا، زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہیں سے سنا تھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہی تو منع کیا ہے، یہی تو امام نے منع کیا ہے۔ اور خطبہ نمبر یہ مکتوب نمبر 69 ہے، ہم کئی دن سے اس کے اوپر بات کریں، جا کے نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا، دیکھیے لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ تو امام نے فرمایا کہ وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسِ، تحدیث کا مطلب ہوتا ہے باتیں کرنا، ایک دفعہ ہوتا ہے خطاب کرنا، جیسے مثلا فرض کریں یہ مجلس پڑھی جا رہی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ خطاب ہے، اس کو نہیں، امام اس کے نیچے لا کر بات کر رہے ہیں، بات میں بھی مت کرو، بات میں بھی مت کرو۔ تو حدث کا مطلب ہوتا ہے عوامی باتیں کرنا، جیسے لوگ دوست احباب بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہیں پر کسی جگہ کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تحدیث کہتے ہیں، باتیں کرنا۔ تو امام فرمانے جو تم نے سنا بغیر تصدیق کے، بغیر یقین کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ تم نے سنا ایک بات کوئی کہہ رہا تھا، اچھا اب کیا آپ نے تصدیق کی اس بات کی؟ نہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے جیسے میں نے سنا ویسے ہی آگے بڑھا دیا، اسی کو منع کر رہے ہیں، اسی کو منع کر رہے ہیں، مت کرو، یہ واضح اثر ہی ہے۔ تو دو جملے یہاں پر دونوں عرض کرتا ہوں، وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسِ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، جو کچھ تم نے سنا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، فَكَفَى بِذَلِكَ كِذْبًا، یہ جھوٹ کے لیے کافی ہے، یعنی جو یہ کرے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا، اور ظاہر ہے جھوٹ وہ لعنت ہے جس کو اسلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اسلام کبھی بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ دوسرا جملہ، وَلَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا، اور جو کچھ لوگ تم سے کہیں اس کو جھٹ سے جھٹلاؤ نہیں، یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے۔ پھر دوسرے مطلب کو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس دوسرے کی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ صاحب ایک معاشرہ ہے، بر صغیر کا معاشرہ، بر صغیر کے معاشرے کے ساتھ ایک کارنامہ ہے۔ آپ ایران تشریف لے جائیے، نجف سے شروع کرتے ہیں، مدینے سے شروع کرتے ہیں، پرانی جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ مدینے تشریف لے جائیں، اسلام کے آثار کب سے ہیں؟ جب سے اسلام ہے، جب سے اسلام ہے۔ مدینے میں اہل بیت کے چاہنے والے کب سے رہ رہے ہیں؟ جب سے اسلام ہے۔ اس کے بعد آپ قطیف میں چلے جائیں، احسا میں چلے جائیں، یمن میں چلے جائیں، مولا امیر المومنین نے گورنر بنایا تھا عبداللہ بن عباس کو، یمنی لوگ مشہور تھے شیعہ میں، خود حارث ہمدانی میں نے عرض کیا یہ تو یمنی قبیلہ ہے۔ تو یمن میں کب سے شیعہ ہیں؟ جب سے امیر المومنین نبی خدا ہیں وہاں پہ شیعہ موجود ہیں۔ مدینے میں احسا وغیرہ میں کب سے؟ جب سے بات چل رہی ہے تب سے ہیں۔ اچھا نجف کا حوضہ کب سے ہے؟ نجف کا حوضہ علمیہ 1000 سال سے ہے۔ شیخ طوسی علی اللہ مقاموں کے زمانے میں بنا تھا، شیخ طوسی کا دور 1000 سال پہلے کا تھا تقریباً، لگ بھگ 1000 سال سے ہے۔ اچھا قوم کس امام کے زمانے میں اہل بیت کا مرکز مشہور تھا؟ مولا 8ویں امام کے زمانے میں بھی قوم اہل بیت کے علوم کا مرکز مشہور تھا۔ حوضات علمیہ کب سے ہیں ایران کے اندر؟ اسی زمانے سے ہیں، اسی زمانے سے۔ اصلاً وہ گھر موجود ہے جہاں پر بی بی قم تشریف لائیں تھیں، وہ نشانیاں موجود ہیں۔ جہاں مولا 8ویں امام نے وضو فرمایا تھا وہ جگہ موجود ہے، ابھی وہ جگہیں موجود ہیں۔ صحیح ہے، یہ بڑی بات ہے تاریخی اعتبار سے کہ بھئی آپ 1400 سال سے آپ کے آثار ہیں وہاں پر۔ آپ بحرین تشریف لے جائیں، شیخ بہائی کے والد بحرین آئے تھے، کب کے زمانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا اب آپ آئیں بر صغیر میں، اب بر صغیر میں آ کر پوچھیں پہلا شیعہ مدرسہ کب بنا تھا؟
اب آپ مشکل میں پھنس گئے. شیعہ تو بہت وقت سے ہے، اہل بیت کے چاہنے والے یہاں بھی بہت پرانے زمانے سے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کروں. ایک روایت ہے مولا پانچویں امام کے زمانے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل فرج. بکیر بن حامان نام کر کے ایک اہل بیت کے شیعہ یہاں پر ہوتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے. سندھ میں، سندھ اس زمانے میں پورے ہندوستان کو سندھ کہتے تھے، تو ہم سندھ کے لفظ سے اسپیسیفکلی نہیں سمجھ پائیں گے کہ سندھ کا مطلب کون سا ہندوستان کا علاقہ ہے. مثلا اب ظاہر پاکستان ہندوستان بھی ایک ہی تھا، سمجھ لیجئے کہ پورا بر صغیر، اس وقت بر صغیر میں 7 ملک ہیں. مثلا یہ جتنے بھی ہمارے پاس ملک ہیں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، یہ سب اسی کا حصہ ہیں، مالدیو ایون. تو یہ سب بر صغیر تھا. اب وہ سندھ میں کہاں رہتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم کہاں پہ رہتے تھے. بکیر بن حامان نام کر کے شخص مولا پانچویں امام کے زمانے میں، تعجب کی بات ہے یہ تو ہم ابھی بھی نہیں کرتے، اس زمانے میں امام کو اپنا خمس بھجواتے تھے. یا اللہ، مولا پانچویں امام کے زمانے میں یہاں سے بھجواتے تھے. تو انہوں نے 1 سال بھجوایا، دوسرے سال بھجوایا، نہیں معلوم کتنی مقدار بھجواتے تھے. 1 سال امام نے خط بھیجا ان کے لیے، بکیر بن حامان کے لیے. تو جو آدمی لے کے گیا تھا اموال، وہ واپسی پہ امام کا خط لایا. جب وہ امام کا خط لایا تو یہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر تبرک کے اوپر سمجھ لیں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی یہ تبرک آیا، اب اس کا کرنا کیا ہے. اب بکیر کو سب کہنے تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا ایک حل نکالتا ہوں. تو بکیر نے اظہار عقیدت میں سب کو سیراب کرنے کی خاطر اس خط کو پانی میں رکھا تاکہ وہ خط کی سیاہی پانی کے اندر جائے، اس پانی سے آٹا گوندھ کر لوگوں میں روٹیاں تقسیم کروائیں. کہا مولا کا تبرک سب کو پہنچ جائے. یہ عقیدت مند سندھ میں تھے، یہاں پر قدیم زمانے سے تھے یہاں پہ، اور اس کے اثرات بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. شکل تبدیل ہو جاتی ہے، بعض اوقات چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن سندھ پرانی زمین ہے. ایک رائٹر تھے، انہوں نے سندھ کی تہذیب کے اوپر، اسلامی تہذیب کے اوپر 4-5 جلدوں میں کتاب لکھی تھی، قاضی اطہر مبارک پوری نام کر کے، قاضی اطہر مبارک پوری نام کر کے. تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دوسری ظاہر انہوں نے پوچھے کی کتابوں سے حاصل کی ہے، تو یہ سب موجود ہے ہمارے پاس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. تو سندھ کی زمین چاہنے والوں کے حساب سے پرانی ہے. یہاں پہ سادات آتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں یہاں پہ سادات آتے رہے ہیں. پھر اگر تھوڑا سا اور آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں تو کشمیر کے اندر خود امام خمینی کے جو اجداد تھے وہ کشمیر میں تھے. اور یہ جو کشمیر میں آئے تھے، یہ جہاں تک میں ابھی تک تھوڑا بہت سمجھ پا رہا ہوں، جب میں اپنا تھیسس لکھ رہا تھا تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تھا، تو جس زمانے میں تیمور لنگ نے حملہ کیا تھا اس زمانے میں ان کے اجداد وہاں سے نکل کے کشمیر آئے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی میں نزدیک رہا. تو یہ پرانی زمین ہے، لیکن پرانی جگہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی. لیکن آپ یہ پوچھیں کہ شیعہ علمی مرکز کب بنے، اب آپ مشکل میں پھنسیں گے. علماء تو پرانے تھے، مثلا آپ کو پتہ ہے قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث وہ یہاں پہ تشریف فرما تھے. اسی طریقے سے سید حامد حسین موسوی جو ابقات الانوار کے مصنف تھے وہ یہاں پہ تشریف فرما تھے. لیکن آپ پوچھیں علمی مرکز کب بنے، اب آپ مشکل میں ہیں. کیوں؟ جو کچھ بنا ہے وہ 1850 کے قریب بنا ہے، اور وہ جو لکھنؤ کی ریاست تھی اس کے اندر بنا. اس سے پہلے آپ کو شیعہ مراکز علمی نہیں مل کے دیں گے، جہاں تک میری تھوڑی بہت ناقص رائے اس سلسلے میں بن سکتی ہے. شاید کتنے سال پہلے، 25 سال پہلے میں نے وہ تھیسس لکھا تھا پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب، تو اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ کیا مشکل رہی ہے. ایک مشکل یہ رہی ہے ہمارے پاس علمی مرکز نہیں تھے تشیع کے. اچھا، وہ جو لکھنؤ میں بنا وہ بہت اعلیٰ پائے کا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ علامہ نقن صاحب کے جو اجداد تھے انہوں نے اس کو تاسیس کیا تھا، اور بہت اعلیٰ پائے کا تھا. یعنی آپ تصور فرمائیں، جو اب ہم لوگ، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ مرجع تقلید یہیں پہ ہوا کرتے تھے، اور کربلا سے، نجف سے مراجع تقلید یہاں کے علماء سے گفتگو اور مباحثے کے لیے تشریف لائے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے. لیکن پھر جناب علی، اب یہ کس کی سازش تھی، کیا تھا؟ وہ جو 1930 کے قریب
شیعہ سنی فسادات لکھنؤ کے اندر ہوئے، وہ سارا حوزہ علمیہ کولیپس کر گیا۔ اب میرے ذہن میں صرف یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ اتفاق تھا کہ سعودی عرب بنا 1928-1930 میں حجاز میں، اور وہ انگریزوں نے بنایا تھا، اور یہاں جو شیعہ مرکز تھا وہ بھی اسی زمانے کے اندر فرقہ واریت کی نظر ہو گیا؟ کیا یہ دونوں اتفاق تھے؟ تو مجھے لگتا ہے یہ اتفاق نہیں تھا۔ انہوں نے ہمارے علمی مرکز کو روک کر ان کو کام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد جو سانحے ہوئے ہیں وہ صرف تاریخ کی داستان ہے۔ پورا بلوچستان عزادار تھا، اور اب ہم کو 90 کی دہائی میں آ کر دوبارہ سے بلوچستان میں جا کر عزاداری دوبارہ سے تاسیس کرنی پڑ گئی، سب ختم ہو گیا۔ جبکہ جو برٹش ریکارڈز موجود ہیں اس میں 1890 میں یہ لکھا ہوا ہے، تقریباً 1890 کی رپورٹ تھی کہ پورے بلوچستان کے اندر مرکزی عزاداری ہوتی ہے عاشور کے دن۔ غائب، سب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ آپ کا علمی مرکز بند ہو گیا، ان کی طرف سے پوری پروپیگنڈا مشینری چل گئی، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر جو پاکستان بنا تو پھر تو جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ جب آپ پاکستان میں آئے تو آپ کے پاس شیعہ علمی مرکز نام کو نہیں بنتے تھے۔ وہ اللہ کا شکر کہ جو علماء تشریف لائے انہوں نے فوراً کچھ کرنا شروع کر دیا، مثلا جن میں بڑا نام سید محمد دہلوی صاحب کا، کہ جنہوں نے جامع امامیہ جو ناظم آباد کے اندر ہے یہ تاسیس کیا، اور ادھر لاہور کے اندر جامع المنتظر تاسیس ہوا۔ البتہ فیصل آباد کے اندر ایک مدرسہ تھا جو پہلے سے تھا، اور ملتان کے اندر جو جس کو سورج میانی ایک زمانے میں کہتے تھے، آج کل شیعہ میانی کہتے ہیں، وہاں پر جو مدرسہ تھا وہ بھی قدیم مدارس میں سے ہے۔ تو ہماری یہ حالت اچھی نہیں تھی، علمی مراکز کے اعتبار سے ہماری حالت اچھی نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک گراؤنڈ بن گیا، علمی مراکز آپ کے پاس ہیں نہیں، دسیوں قوموں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، تو دوسرے قوموں کے افکار خیالات آپ کے اندر پینیٹریٹ کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی علمی مرکز نہیں ہے جو یہ بتائے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس سلسلے میں مثلا ایک کتاب لکھی گئی تھی، میرے خیال میں ڈاکٹر عزیز احمد کی تھی، کہ برصغیر کے انوائرمنٹ میں اسلام کے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح دوسری کلچرز نے اسلام کے ساتھ انٹریکٹ کیا، کس طرح اسلام نے دوسری کلچرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ تو ہمارے گویا دروازے کھلے ہوئے تھے، ہر آدمی اپنا ان پٹ دے سکتا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ بھی معلوم تھی، مثلا ایک آدمی ہندو سے شیعہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو لائے گا وہ اپنی طرف سے، جس کو ہم لوگ بیگیج کہتے ہیں، وہ اپنا بیگیج لے کر آیا ہے۔ اب کوئی یہاں پہ علمی تحریک نہیں ہے جو یہ بتائے کہ بھئی یہ کرو یہ نہیں کرو، تو وہ سب چیزیں آنا شروع ہو گئیں، وہ سب آتا رہا۔ اب جب ایک دوبارہ موقع آیا الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد، جب شیعہ مدارس کا پاکستانی عوام کے ساتھ انٹریکشن صحیح معنی میں شروع ہوا، کہ بھئی وہاں کے مراکز میں لوگوں نے جانا شروع کیا، واپس آنا شروع کیا۔ اس سے پہلے تو خال کوئی گیا نہیں گیا، پھر جو چین بننا شروع ہوئی، اب جو لوگوں کو آ کے بتایا کہ بھئی یہ تو کام ایسے ہونا چاہیے تھا، تو پہلا کام پبلک نے کیا کہنا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ اچھا بھئی آپ نے، وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا تھا، وہ ایک صاحب تھے، وہ کیمسٹری میں ان کی اچھی خاصی معلومات تھی، بعد میں شاید پی ایچ ڈی بھی ہوئے، تو وہ کہیں بیٹھے تھے، بات ہوئی دین کے اوپر، تو میں خود طالب علم، مجھے اس وقت بھی طالب علم بنے ہوئے 17 سال، میرے خیال میں 16-17 سال ہو چکے تھے، تو میں نے ایک بات کہی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ تحقیق کریں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تو تحقیق کریں اور تم تحقیق نہ کرو، تمہاری تو اسپیشلائزیشن بھی نہیں ہے اسلام، کم از کم یہ تو سوچو کہ تم اس سے کہہ رہے ہو کہ یہ تحقیق کرو، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تم کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ یہ پبلک کی ایک عادت ہے، جو بات خود نہیں پتہ اس پہ کیا کہیں گے، سامنے والا غلط کہہ رہا ہے۔ اب قول دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہو گیا، اب دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به۔ جو لوگوں سے ہر وہ جو سنا ہے وہ باتوں میں مت کہو، فکفى بذلك كذبا، یہ جھوٹ بنانے کے لیے کافی ہے۔ ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به، جو لوگ تم سے کہیں اس کو فوراً رد مت کرو، فکفى بذلك جهلا، یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے۔ تو مثلا اس دوسرے مورد میں کیا کروں؟ آپ کو اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے، سب سے پہلے آپ ایویلویٹ کریں، کھٹ سے رد نہیں کریں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ رد نہیں کریں۔ سب سے پہلا کام کیا کریں؟
اس کو ابو علی سینا ایک لفظ استعمال کرتے تھے، بقعہ کہتے ہیں گنبد کو، گنبد کو بقعہ کہتے ہیں. جیسے مثلا روضے مزار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر گنبد بنا، جیسے یہاں پہ بھی گنبد، تو اس کو کہتے ہیں بقعہ. تو ابو علی سینا کہتے تھے جب بھی تمہیں کوئی بات سننے کو ملے تو پہلے تو اسے بقعۂ امکان میں رکھ دو، یعنی سب سے پہلے کیا کہو؟ شاید ہو، شاید ہو. اب اس کو ایویلویٹ کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اپنی ایویلویشن کے بعد اپنی ہمبل اوپینین دو، ہمبل اوپینین دو. کیا کہو؟ مت کہو غلط ہے، مت کہو صحیح ہے، کہو مجھے صحیح لگ رہا ہے یا مجھے غلط لگ رہا ہے. اپنی دلیل دو، کیوں تمہیں صحیح لگ رہا ہے، کیوں تمہیں غلط لگ رہا ہے. صحیح. تو مولانا نے 2 اصول ہمیں دیے بات کرنے کے لیے، 2 اصول دیے ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. پہلا اصل کیا ہے؟ جو کچھ لوگوں سے سنا ہے آگے مت بڑھاؤ. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ تم جھوٹے بنو گے، قطعاً جھوٹے بن جاؤ گے. تو اس کا میں کیا کروں پھر؟ مولا فرمایا جو تم سنتے ہو پہلے اس کو سمجھو. آیا یہ بات وہ ہے جو آگے بڑھانے کے قابل ہے؟ آیا یہ بات لوگوں کی زندگی میں ہدایت لے کر آئے گی، گمراہی لے کر آئے گی، کسی فتنے کا سبب بنے گی، کسی بھلائی کا سبب بنے گی؟ ایویلویشن کرو. ایویلویشن کرنے کے بعد ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، چاہے لکھا ہے فارورڈڈ میسج، خدا اس کا سوال کرے گا، خدا پوچھے گا تم نے بڑھایا کیوں تھا، کہا کیوں. یہ امام نے فرمایا یہ خدا سوال کرے گا. اچھا اب اگر انسان کہے مجھے یقین نہیں تھا میں نے یوں ہی بھیج دیا، یہ امام فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ تم سے جھوٹ سمجھا جائے گا، خدا تمہیں جھوٹے کی سزا دے گا پھر اس کے اوپر. تو اب میں اگر کوئی بات سنوں تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے ایویلویشن کرو بڑھانے کی ہے یا نہیں ہے. اگر تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کی ہدایت میں اچھا اثر پڑے گا، بڑھاؤ. نہیں لگتا مت بڑھاؤ. اچھا کیوں لوگ بڑھاتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ تو منفی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اب مجبور ہو رہا ہوں کہ اس کی وجہ کو انالیسس کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. تھوڑا سا تو یہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان باتیں پہنچانے میں بڑے سمجھے جائیں. یعنی خبریں ہمیں اس آدمی سے ملتی ہیں، یہ آدمی خبروں کا چینل ہے. یہ بھی خام خیالی ہے. جو خبر آپ پہنچا رہے ہوں گے نا وہ پہلے سامنے والے کو پتہ نہیں 4 جگہ سے پہلے سے پہنچ چکی ہوگی. تو آپ نے ایک ایسے وبال میں حصہ لیا ہے جو وہ پہلے کہیں سے پہنچ چکا ہوگا، آپ بلاجے میں کیوں اس کے اندر پھنس رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کے درمیان شہرت طلب کرنا ویسے ہی کوئی بہت اچھی عادت نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں میں چاہوں کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات اس نے کہی تھی، اس کے اوپر مقابلہ چلتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مقابلے چلتے ہیں کہ میں نے گروپ میں سب سے پہلے میں نے بھیجا تھا. یہ کون سی فضیلت بنے گی؟ یہ کون سا اس میں کمال ہو جائے گا؟ اور اس کے پیچھے خطرہ کس بات کا؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور خدا اس دن مجھے پوچھے گا. تو عزیزان محترم کتنی سادہ سی بات ہے، امام کا فرمان بھی ہے. امام نے فرمایا جب بھی تم لوگوں سے کچھ سنو دوسروں سے وہ بات مت کرو. یہ اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے جھوٹ کے لیے کافی ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسرا اصول یہ ہوا کہ جب بھی کوئی بات لوگوں سے سنو فوراً تردید مت کرو، فوراً جھٹلاؤ نہیں. اس کو امکانیہ حالت میں چھوڑ دو، اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرو اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا اگر آدمی کے اندر مہارت نہیں ہے تو کیا کرے؟ کسی ایسے سے مشورہ کرے جس کے پاس مہارت ہے، اس سے پوچھے کہ بھائی یہ میری مہارت میں نہیں ہے، ایک حدیث آئی ہے میرے پاس. اب تو نہیں معلوم کیا کچھ آتا رہتا ہے لوگوں کے پاس. قرآن کی آیتیں بعض اوقات غلط آ جاتی ہیں، حدیث کے نام پہ تو سمجھ لیجیے وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. تو جب بھی کوئی آیا ہے آپ اس کو اسی طرح نہ ریجیکٹ کریں نہ ایکسیپٹ کریں، اس کو تھوڑا سا روکیں، ایویلویشن کریں اور ایویلویشن کرنے کے بعد پھر آگے بڑھائیں اگر وہ اس قابل ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ بات کون مانے گا؟ یہ بات جو امام کا فرمان ہے اس کو کون تسلیم کرے گا؟ امام نے 2 رزلٹ بتائیں. اگر پہلا والا کام کرو گے تو جھوٹے کہلا سکتے ہو، دوسرا والا کام کرو گے تو تمہاری جہالت بن سکتی ہے. صحیح ہے؟ جس کو یہ پتہ ہو کہ جھوٹ ہونا کتنی غلط بات ہے وہ اس قول پہ عمل کرے گا. اچھا جس کے نزدیک جھوٹ کی حیثیت ہی نہ ہو جو چلائے چلاتا رہے.
امام فرمانے اگر تم یہ کرو گے تو جاہل کہلاؤ گے اللہ کے نزدیک. تو اگر کسی کے نزدیک جاہل ہونا غلط بات ہوگی تو وہ اس کو نہیں کرے گا. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے چلو جاہل بھی ہوگا تو کیا ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو وہ کرتا رہے گا. پھر معاملہ کیا ہے؟ ویلیوز کیا ہیں؟ ویلیوز کیا ہیں؟ آج کی ویلیوز کیا ہیں؟ وہ جو ایک شعر میں کہتے ہیں، معمولاً کوشش کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ ادھر ادھر کے شعر نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ جو ایک شعر کہتے ہیں نثر میں کر کے کہتا ہوں کہ اگر بدنامی بھی ہوئی تو کیا ہوا، کم از کم نام تو ہو ہی جائے گا نا. آج کل ویلیو یہ ہے، بدنامی بھی ہوئی تو کیا ہوا، کم از کم نام تو آ رہا ہے نا. اس پہ خوش ہیں لوگ. بھائی جھوٹے بن رہے ہو اللہ کے نزدیک، جاہل کہلاؤ گے اللہ کے نزدیک. اصول پکڑو، کنٹرول کرو. اور اب اس کا اگر کوئی عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا قولاً سدیدا. اب یہ پہنچا قول سدید کے اوپر. اگر قول سدید پہ پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. زندگی آسان ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. بڑا اچھا موقع ہے جب یہاں تک ہم آئی گئے ہیں تو یہ تھوڑا سا عراق کے بارے میں بھی بات کر لیں. کتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں بلوہ مچانا، بہت آسان کام، خاص کر اس ماحول میں جو لوگوں کا موجود ہے میسیجز بھیجنے کا. بہت ہی آسان کام ہے. آپ ایک میسیج لکھیں، اس کے نیچے اپنے دشمن کا نام لکھ دیں اور وہ میسیج بھیج دیں. پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ دشمن نے بھیجا ہے دوست نے بھیجا ہے؟ نہیں، جس کی مرضی بھیج دے. بھائی ایک آدمی ہے وہ کسی بھی عالم کو نہیں مانتا ہے، کسی بھی عالم کو نہیں مانتا ہے، علماء سے بغض کرتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ ایک عالم کی حمایت میں اور ایک اس کے مقابلے میں کسی کی دشمنی میں دو میسیج بھیج دے گا. اب کیا ہوگا؟ حامی وہ فارورڈ کر رہے ہوں گے، دشمن وہ فارورڈ کر رہے ہوں گے. اس کا کام پورا ہو گیا، اس کا کام ہو گیا. تو اس نے کیا کرنا ہے؟ مثلا ایک شخص کو ڈسپیوٹڈ بنانا ہے. فرض کر لیتے ہیں صاحب کوئی بندہ لے لیتے ہیں، مثلا الف نام کر کے ایک عالم ہے، ان کو ڈسپیوٹڈ بنانا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ ایک میسیج بنائے گا الف کی حمایت میں، ایسا حمایت میں بنائے گا کہ اس کو پڑھ کے ہر آدمی گالیاں دے. اور ایک میسیج بنائے گا الف کی مخالفت میں، اور وہ ایسا بنائے گا کہ اس کو پڑھ کے ہر آدمی الف کی حمایت کرے. سمجھ رہے ہیں ترکیب کیا کرے گا؟ حمایت والا اتنا گندا بنائے گا کہ حامی پڑھ کے مخالفت کرنے لگے، اور مخالفت والا اتنا گندا بنائے گا کہ اس کو پڑھ کے انسان حمایت کرنے لگے، گھمانے کے لیے دماغ کو. اس کے بعد یہ میسیج وہ بازار میں بھیج دے گا. اب وہاں تو اس کے چاہنے والے بیٹھے میں جنہوں نے نہ آؤ دیکھنا ہے نہ تاؤ دیکھنا ہے، انہوں نے فارورڈڈ ختم کرنا ہے معاملے کو. اچھا اب جناب علی میسیج چل رہا ہے، ایک میں حمایت اتنے گندے بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے کہ مخالفت آنی ہے، اور ایک میں مخالفت اتنے بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے کہ حمایت آنی ہے. اب بازار مشغول ہے، کئی دن تک بازار چلے گا اس کا. تو 5-10 دن اس نے برباد کر لیے سکون سے. پھر دوسرے عالم کی باری آئے گی، کچھ دن بعد تیسرے کی باری آئے گی. اچھا ابھی یہ جھنجال چل رہا ہوگا کہ اب کسی ذاکر کی باری آئے گی، پھر کسی مصنف کی باری آئے گی، پھر کسی ادارے کی باری آئے گی. قوم فارغ نہ بیٹھے، اپنا کام کرتی رہے. اس سب کو روکنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ بھائی مولا امیر المومنین کا ایک فرمان پڑھ لو، اس کے اوپر عمل کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی، کام ہی ختم ہو گیا. ذرا سا احتیاط کر لو کہ بھائی جو کچھ سن رہے ہو وہ فارورڈ نہیں کرو. اب عراق کو دیکھیے، ہمیں نہیں معلوم وہاں کیا ہوا ہے. اتنا معلوم ہے جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، پورے ملک میں بلوہ کرنے والے 2500 سے زیادہ نہیں تھے. اور لوگوں کے سامنے تاثر کیسا آیا؟ جیسے پورا ملک جل گیا. اچھا یہ تاثر لانا مشکل ہے. آپ کو اپنا وقت یاد دلا دوں کراچی کا. 2 کروڑ کی آبادی چند 100 مشکل سے لوگوں کے ہاتھوں جب چاہتے تھے کھلتی تھی، جب چاہتے تھے بند ہوتی تھی.
جب مرضی آئیں گے کر لیں گے. تو یہ ہمارا کام تھا, یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. میں 96 میں کراچی آیا تھا اور اس کے بعد جب تک ہوتا رہا یہ میں اور آپ دیکھتے رہے. اور کتنے لوگ واقعاً انوالو تھے ان 2 کروڑ میں سے؟ چند سو لوگ. تو باقی کیا ہوتا ہے؟ باقی یہ فارورڈڈ ہوتا ہے, بڑھانے والے بڑھاتے ہیں. خوف پھیلانا ہے خوف پھیلاؤ, دوستی پھیلانی ہے دوستی پھیلاؤ, نفرتیں پھیلانی ہیں نفرتیں پھیلاؤ. بھائی اتنے سادہ کیوں ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہیں اتنے سادہ؟ سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا سا قوم میں ایک بنیاد ہونی چاہیے, ایک اصول ہونا چاہیے, ضابطہ ہونا چاہیے. بھائی افواہ مت پھیلاؤ. آپ فارورڈڈ میسج کر رہے ہو, آپ افواہ کا مرکز بن گئے ہو. کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ تو تھوڑا سا کنٹرول اگر ہو جائے نا تو بہت ساری معاملات نپٹائے جا سکتے ہیں. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایران کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے احمدی نژاد. تو وہ احمدی نژاد کہیں سعودی عرب گئے. اس زمانے میں اچانک ایک خبر آ گئی کہ وہ جنت البقیع کی تعمیرات کا افتتاح کرنے والے ہیں. اچھا اب جناب ایکسائٹمنٹ کا ٹائم, لوگ کریزی ہوئے جا رہے ہیں, یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے. اس وقت احمدی نژاد صاحب احرام باندھے ہوئے مکہ میں تھے اور خبر کیا پھیل رہی ہے کہ یہ مدینے میں افتتاح کرنے والے ہیں. اب کوئی پوچھنے والے نہیں کہ بھائی جو حج کرنے گیا وہ احرام کھول کے باہر کیسے آئے گا؟ اب اس میں آ ہی نہیں سکتا, وہ حج کرنے گیا ہوا ہے وہاں پر. یہ کوئی نہیں, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. افواہ پھیلانی ہے, افواہ پھیلا لیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک نا امیدی ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے یہ ہونے والا ہے, یہ بھی نہیں ہوا. اب نا امیدی بٹھا لی دماغ کے اندر. بہت آسان کام ہے. اب انہوں نے جو بلوا کیا عراق کے اندر, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ. آپ سوسائٹی کی انجینئرنگ کر لیں. کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو میدان میں اتارنے ہوتے ہیں, باقی کام پبلک خود کر لیتی ہے. مینٹیلٹی پتہ ہونی چاہیے, نفسیات پتہ ہونے چاہیے, کس کو آگ لگانا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. اتنی دفعہ یہ گیم ہو چکے ہیں دنیا کے اندر. تھوڑا سا اصولوں کو اہل بیت سے سیکھ لیں, زندگی آسان ہو جائے گی. یہ جو آپ کی خدمت میں مکتوب عرض کر رہا ہوں, اس کو تھوڑا سا جا کے پڑھ لیجئے گا, اس کو دیکھ لیجئے گا, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. انشاءاللہ کافی زندگی بہتر ہو سکتی ہے ہماری. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بات اس سلسلے کی, یہ تو بات تو طولانی ہے, تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں, لیکن صرف ایک جگہ کے اوپر لا کے عرض کروں گا اس کو. یہ جو بات امام نے فرمائی کہ کسی بھی چیز کو رد مت کرو, ریجیکٹ مت کرو, اس کام کے لیے بھی ایک صلاحیت چاہیے. اس کام کے لیے ایک صلاحیت چاہیے کہ آپ ایویلویشن کیسے کریں بات کی, ایک مہارت چاہیے. بہرحال تو مشورے کے طور پہ کہوں گا, کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کہیں مشورہ کر سکیں کہ بھائی میں ایک بات سن رہا ہوں, یا کوئی گروپ ایسا ہونا چاہیے, علماء, دوسرے لوگ جو متخصص ہوں, اسپیشلسٹ ہوں اس کام کے, تھوڑا بہت یہ بتا سکیں بھائی یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسرا کام انسان یہ کر سکتا ہے, آج کل دنیا انٹرنیٹ کی ہے, روایات, آیات, یہ سب کی سب اویلیبل ہیں. کچھ نہیں کر سکتے, خود تھوڑا سا جا کے دیکھ لیں, یہ سب کچھ موجود ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر. تو تھوڑا سا خود تحقیق کر لیں, دیکھ لیں, تاکہ آپ بلا وجہ میں کسی ایک مشکل کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. بعض اوقات بعض چیزیں ہیں دین کے اندر جو ہم نے نہیں سنی ہیں, لیکن بہرحال دین کا حصہ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی کسی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہوں, بڑی طاقت سے ریجیکٹ کر رہے ہوں, اور بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ نہیں بھائی یہ دین کا حصہ تھا اور ہم نے بلا وجہ میں اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس معاملے کے اندر ایک مشکلوں میں سے ایک مشکل وہ واقعات ہیں جو کربلا کے زمانے میں پیش آئیں, کربلا کے حالات میں پیش آئیں. کیوں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ کتابوں کو پڑھ لیا ہوگا, بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے واقعاً کچھ کتابوں کو پڑھ لیا ہوگا. مثلا اگر آپ اور میں کچھ کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں جو بہت آسان ہیں اس اعتبار سے. مثلا اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں 2-3 کتابیں اگر کہوں تو میں پہلے نام لیتا ہوں نفس المحموم کا. نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب ہے.
اسی نام سے ہے، عربی میں بھی یہی تھی، اردو میں بھی اس کا نام یہی رکھا ہے۔ مفتی میرے خیال میں علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ بازار میں ملتی ہے، نفیس کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح سادہ زبان میں لکھی ہوئی کتابوں میں جس میں اتنی سندیت نہیں ہے جتنی نفس المحموم کی ہے، لیکن بہرحال اچھی ہے، صحیفہ کربلا نام کر کے۔ کچھ نہیں ہوا تو ایک کتاب پڑھیں، تھوڑا سا ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک ریویو ہو جائے کہ واقعات ہیں کیا۔ پڑھنا بہت ضروری ہے، پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو ہم اور آپ دین کے معاملے میں صرف سنے کے اوپر چل رہے ہیں، یہ میرے خیال میں اچھا کام نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا مطالعہ ہونا چاہیے۔ نفس المحموم کو دیکھیں، صحیفہ کربلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ایک کتاب جس میں سید الشہداء کے کلمات موجود ہیں، جو انہوں نے ارشاد فرمائے وہ موجود ہیں، سخنان امام حسین کے نام سے، وہ کتاب نفیس کتاب ہے۔ شہید سعید حیدر زیدی صاحب نے پرنٹ کی تھی، ان کے ادارے نے، نفیس کتاب تھی وہ اس کتاب کو دیکھیں، اس میں سید الشہداء کے اقوال موجود ہیں، اور وہ اتنا کچھ ہے اس کے اندر میٹیریل کے حساب سے کہ ہمیں اور آپ کو ایک بصیرت دیتا ہے سید الشہداء کے معاملے میں۔ ایک بار پھر سید الشہداء کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج یا علی۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت بھی شاید تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، لیکن یہ جو خاص کر کلمات کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں بات سید الشہداء کی کلمات تک آپ پہنچیں گے تو سید الشہداء کے کلمات کی عظمت نظر آتی ہے، بلندی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں کن کن کے اقوال بیان کرتے ہیں ایک دوسرے سے، دیکھو کتنی اچھی بات کہی، کتنی بڑی بات کہی۔ سید الشہداء کی باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ سید الشہداء کی کلمات دیکھیں، تھیوری نہیں ہے، پریکٹس میں کیا ہے۔ اگر امام کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں اکیلا رہوں یا دنیا میرا ساتھ دے، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اکیلے رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، کتاب کی باتیں نہیں کی ہیں، کربلا میں کھڑے ہو کر کہا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، ایک کتاب کی بات کرتا ہے، ایک وہ کہتا ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے۔ تو سید الشہداء کے کلام ہی کچھ اور ہے۔ جب سید الشہداء، نفیس جملات ان کے، سید الشہداء ایک موقع کے اوپر جب تنہا رہ جاتے ہیں تو ایک قول ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل، میں بندوں کی طرح غلامی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل ولا افر فرار العبید، نہ میں کمزور لوگوں کی طرح غلامی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور نہ میں غلاموں اور بندوں کی طرح میدان چھوڑ کر جاؤں گا، میں میدان میں کھڑا رہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ جملہ ارشاد فرمایا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ یہ جملے کس نے ارشاد فرمائے؟ وہ جو کربلا میں کی تصویر کبھی دیکھی میں نے، بہت خوبصورت ایک پوسٹر تھا، کربلا کو دکھایا ہے، روضہ امام کے چاروں طرف لوگ ہی لوگ، اور اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، کل حسین یہاں تنہا تھا، کل حسین یہاں تنہا تھا۔ آج کروڑوں آئے نا، کل امام یہاں تنہا کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ تنہا کھڑے ہوئے تھے تو وہ جملے ارشاد فرما رہے تھے جو انسان کی آزادی کو بیان کرتے ہیں، انسان کی حریت کو بیان کرتے ہیں۔ اور عزیزو، ویسے تو یہ مصائب معمولاً اب شام غریبہ میں بھی لوگ نہیں پڑھتے، لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ مصائب سید الشہداء کے آنے چاہیے۔ آغا بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ جو سید الشہداء ذوالجناح سے تشریف لائے، اس کی جگہ کچھ اور ہے، اور جہاں سید الشہداء شہید ہوئے ہیں اس کی جگہ کچھ اور ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کہاں ذوالجناح سے گرے اور کہاں شہادت ہوئی، یہ فرق کیوں ہے؟ تو آغا بہجت نے جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ اہل بیت پہ وہ مصائب ٹوٹے ہیں جو طاقت بشری سے باہر تھے،
بشر کی طاقت میں یہ مصائب نہیں تھے جو سید الشہداء پہ ٹوٹے۔ اس کے بعد آقا نے بیان کیا، نہیں معلوم عرفانیات میں کہیے جس کسی میں کہیے، کہا جب سید الشہداء زمین پر تشریف لائے تو ان کے نزدیک کوئی دشمن نہیں آتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ سید الشہداء ابھی حیات ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس موقع پر عمر سعد کہتا ہے کہ ان کے خیموں کے اوپر حملہ کرو، اور جب یہ لعین کہتا ہے کہ حسین کے خیموں پہ حملہ کرو تو سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔ سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خیموں کی طرف گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں لعینو ابھی حسین زندہ ہے، اس کے خیموں کا رخ مت کرو۔ کہا ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیموں کا رخ مت کرو۔ یہ کون سی آزادی ہے، یہ کون سا شعور ہے؟ اور اس امام کا وارث ایک موقع کے اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ بازاروں میں جانا ہے اور بیویاں بے مہرہ ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔